اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اختلف الناس فی الامر المطلق ای المجرد عن القرینۃ الدالۃ علی اللزوم وعدم اللزوم۔ یہ فصل اس بات کے بیان میں ہے کہ وہ امر جو کہ مطلق ہو، مطلق ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے قرینے سے خالی ہو جو قرینہ لزوم یا عدم لزوم پر دلالت کرنے والا ہو۔ تو ایسا امر مطلق، اس کے تعلق سے علماء کرام نے اختلاف کیا ہے کہ آیا امر مطلق یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے یا وجوب پر دلالت نہیں کرتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ امر 21 معنی کے لیے آتا ہے۔ کتنے معنی کے لیے؟ کبھی امر ندب کے لیے آتا ہے، کبھی امر اباحت کے لیے آتا ہے، کبھی امر تحدید کے لیے آتا ہے، کبھی امر تسخیر کے لیے آتا ہے، کبھی امر وجوب کے لیے آتا ہے وغیرہ ذالک۔ تو جب امر جناب والا مطلق ہے، یعنی کہ کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ 21 معنی میں سے کوئی ایک معنی یہاں پر مراد ہے۔ 21 معنی میں سے یعنی فلاں معنی کیا یہاں پر مراد ہے، تو وہ امر کیا کہلاتا ہے؟ امر مطلق کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ امر مطلق ہونے کا مطلب یعنی کہ جو ایسے قرینے سے خالی ہو جو قرینہ لزوم یا عدم لزوم پر دلالت کرنے والا ہو، یا یہ کہہ لیجئے ایسا کوئی قرینہ نہ ہو جو امر کے 21 معنی میں سے کسی ایک معنی کی تعیین پر دلالت کرے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ امر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ وہ امر کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ ارے جب کوئی قرینہ ہوگا 21 معنی میں سے کسی ایک معنی کی تعیین پر تو اسی معنی میں امر مستعمل ہو جائے گا، اس میں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ لیکن جب وہاں پر کوئی قرینہ ہی نہیں ہے تو اب ہم امر سے کون سا معنی مراد لیں گے؟ اس میں تو پریشانی دقت آئے گی یا نہیں آئے گی؟ تو اسی امر کے تعلق سے کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ کون سے امر کے تعلق سے؟ جو امر جناب والا کیا ہو؟ مطلق ہو۔ کیسا مطلق ہو؟ یعنی کہ ایسے قرینے سے خالی ہو جو قرینہ لزوم یا عدم لزوم پر دلالت کرنے والا ہو۔ تو اب جناب والا علماء کرام نے اختلاف کیا ہے امر مطلق کے تعلق سے۔ بعض کہتے ہیں امر مطلق یہ ندب کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں اباحت کے لیے استعمال ہوتا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ امر مطلق یہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو علماء کرام کا اختلاف ہو گیا کس امر کے بارے میں؟ امر مطلق کے بارے میں۔ اور امر مطلق سے مراد کون سا امر ہے؟ ایسا امر جو اس قرینے سے خالی ہو جو قرینہ لزوم یا عدم لزوم پر دلالت کرنے والا ہو۔ جیسے اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تم اس کو سنو، وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو دیکھیے یہاں پر فَاسْتَمِعُوا لَهُ میں استمعوا یہ فعل امر ہے یا نہیں؟ ایسے ہی وَانصِتُوا میں انصتو کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے۔ لیکن یہاں پر بتائیے کوئی قرینہ ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہو کہ استمعوا سے امر کے 21 معنی میں سے یہ معنی مراد ہے، یا انصتو یہ فعل امر ہے اور فعل امر کے کتنے 21 معنی آتے ہیں، ان 21 معنی میں سے یہاں پر فلاں معنی مراد ہے؟ کوئی قرینہ ہے؟ تو یہ امر کیا کہلائے گا؟ یہ امر مطلق کہلائے گا۔ کیا کہلائے گا یہ؟ ایسے ہی اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ کہ تم دونوں اس شجر کے، اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ قائمے سے ہو جاؤ گے، ظالمین میں سے ہو جاؤ گے۔ تو لا تقربا یہ تو فعل نہیں ہے، بات چل رہی ہے امر کی،
تو امر کی بات میں فعل نہیں کہاں سے آ گیا؟ تو فعل نہیں اس طریقے سے آ گیا، لا تقربا کا مطلب کیا ہے؟ اجتنبا، یعنی تم دونوں بچو، قریب مت جاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ بچو، قریب مت جاؤ۔ تو ولا تقربا اگرچہ جناب والا کیا فعل نہیں ہے، لیکن اس کا جو حاصل معنی ہے وہ اجتنب ہے۔ کیا؟ اج، اور اسی کو آپ جب تسنیہ بنائیں گے تو اجتنبا ہو جائے گا، ٹھیک؟ تو وہ تو جناب والا امر ہے، تو اس کا جو حاصل معنی نکل کے آیا وہ جناب والا کائے پر مشتمل ہے؟ فعل امر پر مشتمل ہے۔ لیکن یہاں پر یہ بتائیے کوئی ایسا قرینہ ہے کہ اس فعل امر سے جناب والا 21 معنی میں سے کوئی ایک معنی مراد لیا گیا ہو؟ جب کوئی قرینہ نہیں ہے تو یہ بھی جناب والا ایسا امر ہے جو قرینے سے کیا خالی ہے، جس کو امر مطلق کہا جائے گا۔ سمجھ گئے بھائی؟ امر مطلق سے مراد کون سا امر ہے؟ ایسا امر جو ایسے قرینے سے خالی ہو، جو قرینہ لزوم یا عدم لزوم پر دلالت کرنے والا ہو، یا بالفاظ دیگر یہ کہیے کہ امر کے جب 21 معنی آتے ہیں، ان 21 معنی میں سے کسی ایک معنی کی تعیین کے لیے کوئی نہ کوئی قرینہ چاہیے۔ اب اگر امر اس قرینے سے خالی ہے جو قرینہ 21 معنی میں سے کسی ایک معنی کی تعیین پر دلالت کرے تو اس خالی امر کو کیا کہا جائے گا؟ امر مطلق کہا جائے گا۔ تو اس امر مطلق میں علماء کرام کا اختلاف ہوا، آیا ایسا امر مطلق کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ وجوب میں استعمال ہوتا ہے یا غیر وجوب میں استعمال ہوتا ہے؟ اتنی بات سمجھ گیا بھائی؟ اختلف الناس فی الامر المطلق، علماء کرام نے امر مطلق کے بارے میں اختلاف کیا ہے۔ امر مطلق سے مراد کیا ہے؟ ای المجرد عن القرینۃ الدالۃ علی اللزوم وعدم اللزوم، جو کہ جناب والا اس قرینے سے خالی ہو جو قرینہ دلالت کرنے والا ہو لزوم یا عدم لزوم پر، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ میں استمعوا فعل امر ہے اور انصتوا فعل امر ہے، لیکن جناب والا یہ کیا قرینے سے خالی ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت کا فرمان وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو وہاں پر وَلَا تَقْرَبَا کا جو اصل معنی اجتنبا، تو یہ جناب والا ایسا امر ہے جو قرینے سے کیا ہے؟ خالی ہے۔ والصحیح من المذہب ان موجبہ الوجوب، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ امر مطلق میں علماء کرام نے اختلاف تو کیا ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ امر مطلق ندب کے لیے آتا ہے، کسی نے کہا ہے کہ امر مطلق اباحت کے لیے آتا ہے، کسی نے کہا ہے امر مطلق تحدید کے لیے آتا ہے، کسی نے کہا تسخیر کے لیے آتا ہے، کسی نے کہا وجوب کے لیے آتا ہے۔ تو اتنا اختلاف ہو گیا، لیکن صحیح مذہب کون سا ہے بھائی؟ یہ بھی تو بتائیے کہ امر مطلق صحیح مذہب کے اعتبار سے کس معنی میں مستعمل ہوگا، وہ معنی ہمیں بتائیے۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ صحیح مذہب یہ ہے امر مطلق کے تعلق سے کہ امر مطلق وجوب کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ امر مطلق وجوب کے معنی میں، یعنی کہ وہ امر جو قرینے سے خالی ہو، ایسے قرینے سے جو لزوم یا عدم لزوم پر دلالت کرنے والا ہو، تو وہ امر مطلق کس معنی میں مستعمل ہوتا ہے؟ وجوب کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہ تو کہہ دیا جناب والا وجوب کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے امر مطلق، ہم پر دلیل بھی تو دینا ضروری ہے، وہ دلیل آگے پیش فرمائیں گے۔ اس سے پہلے ایک جملہ اور رہ گیا، اس کو ملاحظہ کریں کہ امر مطلق صحیح مذہب کے مطابق کس معنی میں مستعمل ہوگا؟ وجوب کے معنی میں مستعمل ہوگا، مگر جب جناب والا اس کے خلاف پر کوئی دلیل قائم ہو جائے تو اب دلیل جس معنی پر قائم ہوگی وہی معنی مراد لیا جائے گا، اس صورت میں وجوب مراد نہیں لیا جائے گا۔ یعنی کہ جب تک وہ امر مطلق ہے، ٹھیک، اس وقت تک تو ہم امر مطلق سے مراد کیا لیں گے؟ وجوب۔ لیکن اگر کوئی قرینہ پایا جائے اس بات پر کہ وجوب کے علاوہ مثلا ندب یہاں پر مراد ہے، یا اباحت مراد ہے، یا تسخیر مراد ہے، یا تحدید مراد ہے، تو اب جس معنی پر دلالت کر رہی ہوگی جو دلیل، وہی معنی اب دلیل کے ذریعے سے مراد لیا جائے گا۔ لیکن جب تک جناب والا دلیل نہیں ہوگی اس وقت تک امر مطلق سے مراد کیا لیا جائے گا؟ وجوب لیا جائے گا۔ کیوں جناب والا؟ جب دلیل ہوگی تو دلیل کے صورت میں امر مطلق سے مراد وجوب کیوں نہیں لے سکتے؟ اس لیے نہیں لے سکتے
کہ جب دلیل پائی جا رہی ہے کسی دوسرے معنی پر تو وہی دوسرا معنی یہاں پر متعین ہو گیا، اس لیے کہ اب وجوب کے لیے جو اجازت کی بات تھی اب وہ اجازت کی بات ختم ہو گئی۔ وہ اجازت کی بات تو یہی تھی نا کہ جب یہاں پر کوئی معنی مراد نہیں لیا جا سکتا تو آپ نے کہہ دیا کہ امر سے آپ وجوب مراد لے لیجئے، لیکن اب دوسرے والا معنی کو مراد لینے پر دلیل مل گئی تو اب دوسرا والا معنی راجع ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ اب وجوب والا معنی اب کیا ہو گیا؟ مرجوح ہو گیا، کہ جو راجع ہوتا ہے اسی پر عمل کیا جاتا ہے، لہذا دلیل جس معنی پر قائم ہوگی وہی معنی مراد لیا جائے گا۔ والصحیح من المذہب، یہ صحیح مذہب یہ ہے کہ ان موجبہ الوجوب، کہ امر کا موجب کیا ہے؟ امر مطلق کا موجب کیا کہو گے؟ امر مطلق کا موجب کیا ہے؟ وجوب ہے۔ الا اذا قامت دلیل والا خلافی، مگر جبکہ جناب والا دلیل اس وجوب کے خلاف پر کیا ہو جائے؟ قائم ہو جائے، تو اب جس معنی پر دلیل قائم ہوگی وہی معنی مراد لیا جائے گا، اس صورت میں وجوب کا معنی مراد نہیں لے سکتے۔ ٹھیک ہے بھائی، اب اس پر دلیل کیا ہے کہ امر مطلق سے وجوب کا معنی مراد لیا جاتا ہے؟ اس پر دلیل یہ دیتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ کہ امر کو چھوڑنا جناب والا کیا ہے؟ یہ معصیت ہے، گناہ ہے۔ امر کو چھوڑنا معصیت ہے، گناہ ہے۔ جس طریقے سے امر کو بجا لانا یہ جناب والا موجب ثواب ہے، کسی کے حکم کو بجا لانا یہ جناب والا اطاعت کہلاتا ہے، اس کی کیا کہلاتا ہے؟ اطاعت کہلاتا ہے، اور کسی کے حکم کو بجا لانا یہ ثواب کا کیا بنتا ہے؟ باعث بنتا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے حکم کو نہ بجا لانا تو پھر یہ نافرمانی ہوگا یا نہیں ہوگا؟ معصیت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اسی طریقے سے جب یہ معصیت ہوگا تو اب یہ عذاب کا بھی کیا ہوگا؟ سبب ہوگا۔ تو امر کو بجا لانا جناب والا یہ کیا ہے؟ طاعت ہے، اور امر کو ترک کرنا یہ کیا ہے؟ معصیت ہے۔ امر کو ترک کرنا، اب اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ امر کو بجا لانا یہ طاعت ہے اور امر کو چھوڑ دینا یہ کیا؟ معصیت ہے۔ تو حماسی کا ایک شعر یہاں پر پیش کیا جاتا ہے، اطاعتی لآمری کی بسرم حبلی، کہ تو نے اپنے حکم دینے والے کی اطاعت کی بسرم حبلی، میری محبت کی رسی کو کاٹنے میں۔ حبل سے مراد یہاں پر حبل کا معنی تو رسی آتا ہے، لیکن یہاں پر کون سی رسی مراد ہے؟ محبت کی رسی، اور سرم معنی کیا؟ کاٹنا۔ تو نے اپنے حکم دینے والے کی اطاعت کی کس تعلق سے؟ میری محبت کی رسی کو کاٹنے میں۔ مریہم فی احبتہم بذاکی، تو ان لوگوں کو حکم دے ان لوگوں کے محبوب یعنی کہ ان لوگوں کے دوستوں کے تعلق سے، بذاکا اس کا، یعنی کہ جو لوگ تجھ کو میری محبت کی رسی کاٹنے کا حکم دیتے ہیں تو ان لوگوں کو حکم دے کہ وہ اپنے دوستوں سے محبت کی رسی کو کاٹ لیں، اپنے دوستوں سے وہ۔ فہم ان تابعوک فتابعیہم، تو اگر وہ تیری اطاعت کریں تو تو ان کی اطاعت کر، اگر وہ تیری اطاعت کریں تو تو ان کی اطاعت کر۔ وَإِنْ عَصُوكِ فَعْصِي مَنْ عَصَاكَ، اور اگر وہ تیری نافرمانی کریں تو تو ان کی نافرمانی کر جو تیری نافرمانی کریں۔ تو دیکھیے یہاں پر جناب والا، یعنی کہ حکم کی اگر وہ اطاعت کرتے ہیں تو محبوب کیا کہہ رہا؟ تو بھی ان کے حکم کی اطاعت کر۔ تو اب حکم کو بجا لانا اس نے اطاعت سے تعبیر کیا یا نہیں کیا؟ اور اگر حکم کی وہ اطاعت نہیں کرتے ہیں تو شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ محبوب کیا کہہ رہا ہے؟ تو ان کی تو کیا کر؟ نافرمانی کر۔ تو اس سے پتہ چلا کہ حکم کو بجا لانا یہ جناب والا طاعت ہے، اور حکم کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا یہ کیا ہے؟ یہ معصیت ہے۔ کیا ہے؟ تو ابھی تک آپ نے یہ سمجھا کہ امر کو بجا لانا یہ کیا ہے؟ طاعت ہے، اور امر کو ترک کر دینا یہ کیا ہے؟ معصیت ہے۔ اب یہ دلیل امر مطلق کا استعمال وجوب کے معنی میں ہوگا، کس طریقے سے بنے گا؟ اس طریقے سے بنے گا جناب والا کہ امر کو بجا لانا طاعت ہے اور امر کو چھوڑ دینا معصیت ہے۔ تو امر کو چھوڑنا یہ معصیت اسی وقت ہوگا جبکہ جناب والا امر وجوب کے لیے آتا ہو، اس لیے کہ اگر امر
وجوب کے لیے نہیں آئے گا تو اس وقت امر کا چھوڑنا معصیت نہیں ہوگا. نافرمانی بھی میرے پیاروں کوئی معمولی چیز تھوڑی ہے. نافرمانی اسی صورت ہی میں تو کہلائے گی جبکہ جناب والا کسی بڑی چیز کو آپ نے چھوڑا ہو. تو امر کو بجا لانا جب واجب ہوگا تو اب امر کو آپ نے چھوڑ دیا، یہ معصیت اب شمار ہوگا. ارے بھائی نماز کیا ہے، پڑھنا فرض ہے، تو اب نماز پڑھنا یہ اہم کام ہوا یا نہیں ہوا فرض ہونے کی بنیاد پر؟ ٹھیک، اب آپ نے نماز کو چھوڑ دیا تو اب یہ چھوڑنا کیا کہلائے گا؟ یہ معصیت کہلائے گا، نافرمانی کہلائے گا، گناہ کہلائے گا. تو اب نماز کو چھوڑنا یہ کیا ہوا؟ امر کو نہ بجا لانا. امر کو، تو اب یہ امر کو نہ بجا لانا معصیت اسی وقت ہوگا جبکہ امر کو بجا لانا واجب ہو. واجب جبکہ امر کو بجا لانا. تو اب یہاں پر امر کو چھوڑنا جو معصیت کہا گیا ہے یہ معصیت اسی وقت ہوگا جبکہ امر کو بجا لانا کیا ہو؟ واجب ہو. تو امر کو بجا لانا واجب اسی وقت ہوگا جبکہ امر مطلق جناب والا کائے کے معنی میں استعمال ہو، وجوب کے معنی میں استعمال ہو. ایک بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ کہتے ہیں لِأَنَّ تَرْكَ الْأَمْرِ مَعْصِيَةٌ، اس لیے کہ امر کو چھوڑنا یہ معصیت ہے. كَمَا أَنَّ الْإِئْتِمَارَ طَاعَةٌ، جس طریقے سے امر کو بجا لانا یہ کیا ہے؟ فرمانبرداری ہے. قال الحماسی، حماسی نے کہا ہے طاعتی لآمری کی بسرم حبلی، تو اپنے حکم دینے والوں کی اطاعت کی، تو نے اپنے حکم دینے والوں کی اطاعت کی بسرم حبلی، میری محبت کی رسی کو کاٹنے میں. مریہم، تو ان لوگوں کو حکم دے فی احبتہم، ان لوگوں کے دوستوں کے تعلق سے، بزا کا اس کا یعنی کہ وہ بھی اپنے دوستوں سے محبت کی رسی کو کاٹ لیں. فَهُمْ إِن تَابَعُوكَ فَتَابِعِهِمْ، تو اگر وہ لوگ تیری اتباع کریں، اطاعت کریں تو تو بھی ان کی کیا کر؟ اطاعت کر. وَإِنْ عَاصُوكِ فَعَصِي مَنْ عَصَاكِ، تو اگر وہ تیری نافرمانی کریں تو تو بھی ان کی نافرمانی کر جو تیری نافرمانی کریں. تو ایک تو جناب والا بات یہ ہوئی کہ امر کو چھوڑنا یہ کیا ہے؟ معصیت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ امر کو چھوڑنا جناب والا یہ کیا ہے؟ سزا کا سبب ہے. امر کو چھوڑنا سزا کا سبب ہے. تو امر کو چھوڑنا سزا کا سبب اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ امر کو بجا لانا کیا ہو؟ واجب ہو. جبکہ امر کو بجا لانا یعنی کہ جرم بڑا ہوتا ہے تبھی تو سزا سخت ہوتی ہے. یہ تھوڑی معمولی باتوں پہ بھی تمہیں سزا ملتی رہے گی. تو جب امر کو چھوڑنا یہ سزا کا سبب ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امر کو بجا لانا یہ اہم ہوگا. تو اہم اسی وقت ہوگا جبکہ جناب والا امر کا استعمال وجوب کے معنی میں ہو. تو یہ دو چیزیں آپ کے سامنے کیا ہو گئی؟ دلیل ہو گئی. کس بات پر؟ کہ امر مطلق کا استعمال معنی وجوب میں ہوگا. یہی صحیح مذہب ہے. کیوں ہوگا؟ اس لیے ہوگا کہ امر کو چھوڑنا یہ معصیت ہے جس طریقے سے امر کو بجا لانا یہ کیا ہے؟ طاعت ہے. تو امر کو چھوڑنا، امر کے چھوڑنے کا معصیت ہونا یہ اسی وقت ہوگا جبکہ امر کا استعمال کس معنی میں ہو؟ وجوب کے معنی میں ہو. دوسری دلیل یہ ہے کہ امر کو چھوڑنا یہ جناب والا عذاب کا سبب ہے، سزا کا سبب ہے. تو سزا کا سبب امر کو چھوڑنا یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ امر کو بجا لانا کیا ہو؟ واجب ہو. جبکہ امر کو بجا لانا واجب ہو. یہ ہے مختصر طور پر آپ کے سامنے دلیل. اب ہمیں اس بات کو اجاگر کرنا ہے کہ امر کو چھوڑنا یہ سزا کا سبب کیسے ہے. امر کو چھوڑنا تو اس کی تحقیق مصنف علیہ الرحمہ یہ پیش فرماتے ہیں کہ کسی کے بھی امر کو بجا لانا یہ اس کی ولایت کی مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے. کائے کے اعتبار سے ہوتا ہے؟ ایک جناب والا یہ ہے کہ حکم دینے والے ہمارے پرنسپل صاحب ہیں آپ کو. دوسرا درجہ صاحب ہمارا ہے کہ حکم دینے والے ہم ہیں آپ کو. تیسرا درجہ جناب والا معین چپراسی صاحب کا ہے جو آپ کو حکم دینے والے ہیں. چوتھا درجہ صاحب گلی میں ٹہلنے والوں کا ہے جو آپ کو حکم دینے والے ہیں. اب آپ بتائیے جناب والا یہ چاروں حکم ہونے میں شریک ہیں یا نہیں؟ صدر صاحب کا حکم بھی حکم ہے، میرا حکم بھی حکم ہے،
موئن صاحب کا بھی حکم ہے اور عام انسان کا بھی کیا ہے؟ حکم ہے. حکم ہونے میں سب شریک ہو گئے. لیکن یہ بتاؤ جناب والا، آپ کے نزدیک ہر ایک، یہ چاروں میں سے ہر ایک کا حکم ایک ہی درجہ رکھتا ہے کیا؟ صدر صاحب کے حکم کو آپ جتنی تیزی سے کرنے کے لیے دوڑو گے اتنی تیزی سے میرے حکم کے لیے نہیں دوڑو گے. جتنی تیزی سے میرے حکم کو بجا لانے کے لیے دوڑو گے اتنی تیزی سے آپ معین صاحب کے حکم کے لیے نہیں دوڑو گے. اور جتنی تیزی سے آپ معین صاحب کے حکم کو بجا لانے کے لیے دوڑو گے اتنی تیزی سے عام انسان کے حکم کو بجا لانے کے لیے نہیں دوڑو گے. تو یہ فرق کیوں ہے؟ یہ فرق جناب والا عامر کی قدرت کے اعتبار سے ہے، عامر کی ولایت کے اعتبار سے ہے. یہاں پر یہ دیکھا جا رہا کہ حکم دینے والی ذاتیں مختلف ہیں، ان کی طاقت مختلف ہے، ان کی ولایت، ان کا تصرف کیا مختلف ہے. صدر صاحب بحیثیت پرنسپل ہیں، وہ سمجھے، تو ان کی طاقت ہمارے مقابلے زیادہ ہے تم پر، ان کا حق کیا تم پر زیادہ ہے، ٹھیک. اور میری صاحب ان کے مقابلے میں، معین صاحب کے مقابلے میں زیادہ ہے. تو اس لیے تو دیکھو بھائی یہ امر کے بجا لانا یہ مختلف کیوں ہو رہا ہے؟ یہ عامر کی ولایت کے اعتبار سے، عامر کی. اب اگر کوئی انسان عام انسان کو حکم دے فلاں کام کرو تو عام انسان پر کیا واجب ہے کہ اس حکم کی کیا کرے؟ وہ اتباع کرے، اس حکم کو بجا لائے. لیکن اگر میں جناب والا اپنے غلام کو حکم دوں تو اب اس غلام پر اس امر کو بجا لانا یہ واجب ہے. واجب ایسا واجب ہے کہ اگر میرا غلام میرے حکم کی اطاعت و فرما برداری نہ کرے، میرے حکم کو نہ بجا لائے، تو پھر یہ عرفاً اور شرعاً دونوں ہی اعتبار سے میرے غلام کے لیے سزا کا سبب بنے گا. یہ کیا بنے گا؟ یہ سزا کا سبب بنے گا. سمجھ گئے؟ اتنی بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ کہ کسی بھی حکم کو بجا لانا یہ حکم دینے والے کی ولایت کے اعتبار سے ہوتا ہے. کسی بھی حکم کو بجا لانا یہ عامر کی کہہ لو، عامر کی ولایت کے اعتبار سے ہوتا ہے. عامر کی یعنی کہ ہم جس کو حکم دے رہے ہیں اگر اس پر ہماری چلتی ہے، وہ ہمارے ماتحت ہے، تو اب اس پر حکم کو بجا لانا یہ واجب ہے. اور اگر وہ عام انسان ہے، اس پر ہماری کسی بھی طریقے سے دسترس نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے ولایت ہمیں اس پر حاصل نہیں ہے، تو اس پر حکم کو بجا لانا واجب نہیں ہے. تو اب آپ کو ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ دنیاوی اعتبار سے کوئی کسی کا مالک ہو اور وہ مالک جناب والا اپنے غلام کو حکم دے اور وہ غلام اس حکم کو نہ بجا لائے، تب ایسی صورت میں جناب والا حکم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے سزا کا مستحق ہوتا ہے یا نہیں؟ سزا کا مستحق ہوتا ہے یا نہیں؟ اتنی بات ذہن میں آئی؟ اب آپ کی اس مالک کے تعلق سے کیا رائے ہے جو مالک حقیقی ہے؟ جو مالک، ارے دنیا میں جو انسان کسی کا مالک ہو گیا تو یہ مالک حقیقی ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ تو مالک مجازی ہے. حقیقتاً ملکیت تو تمام چیزوں پر، تمام عالم پر، عالم کے ہر جز پر کس کی ہے؟ اللہ رب العزت کی ہے. تو جب مجازی حاکم کی نافرمانی کا عالم یہ ہے کہ انسان اگر حکم کو نہ بجا لائے تو پھر وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے، تو اس حاکم کی ملکیت کا عالم کیا ہوگا کہ جس حاکم نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، جس حاکم نے، جس مالک نے ہم پر نعمتوں کی بارش فرمائی، اگر ہم اس کے حکم کو نہ بجا لائیں گے تب ایسی صورت میں کتنے بڑے صاحب گناہ کے، کتنے بڑے عذاب کے ہم مستحق ہوں گے. اس تعلق سے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ یہ کہیں گے ہاں ہم ضرور اللہ رب العزت کے حکم کو نہ بجا لانے کی وجہ سے بڑے سے بڑے عقاب کے ہم کیا بنیں گے؟ مستحق بنیں گے. تو اب اللہ رب العزت کے حکم کو نہ بجا لانا یہ جناب والا عقاب کا سبب ہوا یا نہیں ہوا؟ اس لیے کہ جب مالک مجازی کی نافرمانی کرنا یہ عقاب کا سبب ہے تو مالک حقیقی کی نافرمانی کرنا یہ بدرج اولا عقاب کا سبب ہوگا. بدرج اولا اس پورے واقعے سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ امر کو نہ بجا لانا یہ کیا ہے؟ عقاب کا سبب ہے. اب اس بات سے آپ یہ ثابت کریں گے کہ امر کا
نہ بجا لانا جو عقاب کا سبب ہے یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ امر کائے کے لیے ہو، وجوب کے لیے ہو۔ ان دو دلیلوں کے ذریعے سے آپ یہ بات ثابت کریں گے کہ امر مطلق کائے کے لیے آتا ہے، وجوب کے لیے آتا ہے۔ سبب للعقاب، امر کو چھوڑ دینا یہ عقاب کا سبب ہے۔ کیسے ہے؟ وتحقیق، اس کی تحقیق یہ ہے کہ ان لزوم الاتمار کے حکم کو بجا لانے کا لزوم انما یکون بقدر ولایت العامر علی المخاطب، یہ مخاطب پر عامر کی ولایت کی مقدار کے اعتبار سے ہوتا ہے۔ ولہذا اسی وجہ سے اذا وجہت صیغۃ الامر، جب آپ صیغہ امر کو متوجہ کریں گے الی من لا یلزمہ طاعت کا اصلا، اس انسان کی جانب کہ جس پر آپ کی طاعت بالکل بھی لازم و ضروری نہیں ہے، لا یکون ذالک موجبا للاتمار، تو ایسے مخاطب کے لیے وہ امر یہ بجا لانے کا سبب نہیں ہوگا۔ اتمار یعنی کہ اس امر کو بجا لانا، موجباً یہ سبب نہیں ہوگا۔ وَإِذَا وَجَّهْتَهَا إِلَى مَن لَّا يَلْزَمُهُ طَاعَتُكَ مِنَ الْعَبِيدِ، لیکن جب آپ جناب والا صیغہ امر کو متوجہ کریں اس انسان کی جانب کہ جس انسان پر آپ کی طاعت لازم ہے، من العبید کام سے غلاموں میں سے، تو لازمہ الاتمار، تو اب اس غلام پر اس امر کو بجا لانا یہ کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، لازم لا محالت یقینی طور پر، حتی لو ترکہ اختیارا، یہاں تک کہ اگر اس نے اپنے اختیار سے اس امر کو ترک کر دیا، یستحق العقاب، تو وہ عقاب کا سزا کا مستحق ہوگا، عرفاً عرف میں بھی، وشرعاً اور شرعاً بھی۔ فعلا هذا، تو اسی بنیاد پر عرفنا ہم نے جان لیا ان لزوم الاتمار کے حکم کو بجا لانے کا لزوم بقدر ولایت العامر، یہ عامر کی ولایت کے اعتبار سے ہے۔ اذا ثبت، جب یہ بات ثابت ہو گئی، فنقول، تو ہم کہتے ہیں ان اللہ تعالی ملکا کاملا فی کل جزء من اجزاء العالم، بے شک اللہ تعالی تو وہ ہے، یا اللہ تعالی ایسا مالک ہے، ایسا مالک ہے جو عالم کے اجزاء میں سے ہر جز کا مالک کامل ہے۔ یا اللہ رب العزت کو عالم کے اجزاء میں سے ہر جز پر جو ملکیت حاصل ہے وہ کیسی ملکیت کاملہ ہے۔ وَلَهُ التصرف، اور اللہ رب العزت کے لیے حق تصرف حاصل ہے، کیف ما شاء واراد، جس طریقے سے جو چاہے، واراد اور جو ارادہ فرمائے کرے، اللہ رب العزت کو مکمل کیا تصرف حاصل ہے، اس لیے کہ عالم کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی کیا ہے؟ مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت کیا ہے؟ خالق ہے، اور خالق کو مخلوق کے ہر فرد پر جناب والا تصرف حاصل ہوتا ہے، جس طریقے سے چاہے اس میں تصرف وہ کرے۔ وَإِذَا ثَبَتَ، جب یہ بات ثابت ہو گئی، أَنَّ مَن لَّهُ مِلْكُ الْقَاصِرِ، کہ وہ انسان جس کے لیے ملکیت قاصرہ ہے، فی العبد بندوں میں، کان ترک الاتمار سببا للعقاب، تو ملکیت قاصرہ ہونے کے باوجود اس کے حکم کی نافرمانی کرنا یا اس کے حکم کو نہ بجا لانا یہ عقاب کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ تو فما ظنک فی ترک امر من اوجدک من العدم، تو آپ کا کیا رائے ہے، آپ کا کیا گمان ہے اس ذات کے امر کو ترک کرنے میں کہ اوجدہ کا، جس ذات نے آپ کو پیدا کیا، من العدم، عدم سے، یا جو ذات تم کو عدم سے کیا لائی؟ وجود میں لائی، وَأَدَرَّ عَلَيْكَ شَابِبَ النِّعَمَ، اور جس ذات نے تم پر نعمتوں کی بارش برسائی، اس ذات کی نافرمانی کرو گے تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو جب جن کو ملکیت قاصرہ حاصل ہے ان کے حکم کی نافرمانی کی وجہ سے انسان سزا کا، عقاب کا مستحق ہوتا ہے، تو جناب والا اللہ رب العزت کے حکم کو نہ بجا لانے کی وجہ سے بدرجہ اولا ثواب عذاب کا کیا ہوگا؟ وہ مستحق ہوگا۔ بہرحال یہ بات ثابت ہو گئی کہ امر کو چھوڑنا یہ کیا ہے؟ سزا کا سبب ہے، اور امر کو چھوڑنا یہ سزا کا سبب اسی وقت ہوگا جب کہ امر کائی کے لیے ہو، وجوب کے لیے